آج میں عام آدمی کو اپنے حقوق، اپنی ریاست میں اپنے حصے کا جو اس کا اقتدار میں حصہ ہے اس کی بات کرنا چاہوں گا۔ جب سے دنیا میں ریاستیں بنی ان کا کنٹرول کچھ طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں رہا ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے طاقتور تھے۔ وہ معیشت پر قابض تھا، کسی کے پاس ہتھیار تھے، کچھ مذہبی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اوتاروں کا نائب بتایا۔ مختلف فلسفوں سے، مختلف نظریات سے، عقیدت سے وہ طاقتور ہوئے۔ پھر لوگوں کے زندگیوں، عام لوگوں کی زندگیوں پر انہوں نے گہرے اثر چھوڑے۔ اکثر انسانی تاریخ میں دیکھا جائے تو عام آدمی کا سوائے معاشی کاموں سے اس کو لڑائے جانے یا اس طرح زراعت میں چھوٹے چھوٹے صنعتی کاموں میں ان کا حصہ رہا ہے، فن تعمیر میں اس کا حصہ رہا ہے، اور ان تمام کا جو منبع تھے وہ حکمران تھے۔ وہ قدر زائد جو منافع زیادہ انہی کے حصے میں جاتا تھا۔ اس پر عام لوگوں نے ہمیشہ جد و جہد کیا ہے۔ بہت ہی طاقتور لوگوں کو انقلابوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سارے طاقتور حکمران عوام کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گئے، نئی شورشیں برپا ہوئیں، اور اس کے علاوہ غلامی کا جو دور تھا اس میں لوگوں نے بہت قربانیاں دی۔ جس طرح روم میں غلاموں نے بغاوت کر دیا، غلام اگر کامیاب نہیں بھی ہوئے تب بھی ان کی معیشت، ان کا کاروبار بیٹھ گیا۔ تو اس طرح سے ہمیشہ سے انسان جد و جہد کرتا آ رہا ہے۔ اب اس وقت جو نظریاتی، زیادہ تر ان میں نظریات، فلسفہ اور عقائد جو بھی حکمرانوں کے خلاف، طاقتوروں کے خلاف، یا وہ خود حکمران ہیں، کسی فلسفے پر، کسی عقیدے پر، کسی نظریے پر ان کی بنیاد ہوتی ہے۔ نیا نظریہ، نیا فلسفہ جب آتا ہے تو وہ پچھلے فلسفے کو، نظریے کو، عقیدے کو جب شکست دیتا ہے تو نئے انقلاب آتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے، چھوٹے چھوٹے علاقائی عقیدت اور نظریات کے علاوہ 3 بڑے جو فلسفے ہیں وہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، جو تینوں چاہتے ہیں کہ دنیا کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ ان میں سرمایہ داری نظام پوری دنیا میں حاکم ہے، حکومت کر رہا ہے، اور عام طور پر اگر دیکھا جائے تو لگتا ایسے ہے کہ یہ جو سرمایہ داری نظام ہے یہ فطرت کے اصولوں کے مطابق ہے۔
انسان کے خواہشات کے مطابق ہے، لیکن اس سے بھی لوگوں کو اختلاف ہے، اور اختلاف بھی جائز ہے، اس میں بھی دلائل ہیں۔ جو دو اور نظریات ہیں، ایک مذہبی ہے، اسلامی دور رہا ہے، اور اسلامی دور میں کسی شک و شبہات سے بالا تر عام آدمی بھی اتنا ہی حکمران سے پوچھ گچھ کر سکتا تھا، اس کو حق حاصل تھا، اور وہ ہر لحاظ سے حاکم طاقت اور اختیارات میں اپنا حصہ رکھتا تھا۔ وہ اپنے حکمران سے پوچھتا بھی تھا، اپنے حق کے بارے میں بھی پوچھ سکتا تھا، اور حکمرانوں کے حق کے بارے میں بھی پوچھ سکتا تھا۔ اسلامی دور میں بھی انقلاب آئے، اسلام کے اندر انقلاب آئے، تبدیلیاں ہوئیں، وہ سب کے سب اس عقیدے کا حصہ ہے۔ اس انقلاب کو بھی اس عقیدے کا حصہ مانا جاتا ہے۔ اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ اس میں میں صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامی دور میں بھی عام آدمی باوقار، بااختیار اور سر اٹھا کے چلنے کے لائق تھا، اور اس کو اپنے حقوق کافی حد تک حاصل تھے، اور وہ حکمران کو سچ کہنے، اس کے خلاف اگر وہ غلط ہو تو اس کے خلاف بات کرنے، انقلاب لانے کا حق بھی رکھتا تھا، اور اس نے اس حق کو استعمال بھی کیا۔ یہ ایک اسلامی مذہبی دور رہا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ سرمایہ داری نظام اور اسلامی نظام، یہ دو نظام ہو گئے۔ تیسرا مارکسی نظریہ، سوشلزم، کمیونزم، یہ بھی انقلاب لا چکا ہے، اور اپنے نظریات کے ذریعے سے کچھ ملکوں میں اپنی حکومت بنا چکا ہے اور نظام دے چکا ہے۔ اگرچہ اس وقت اسلامی نظریہ اور مارکسی نظریہ بھی اگر کہیں اس وقت قائم ہے، شاید وہ اس نظریے سے تھوڑا مختلف ہے جو مارکسی نظریہ تھا، اس کے قریب تر ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی نظریات جو ہے نا، وہ مکمل طور پر کہیں نافذ نہیں ہے۔ یہ دو ہیں، سرمایہ داری نظام کو بھی انہی دو کا خوف ہے، اور عام آدمی بھی انہی دو نظریات کو، عقیدے کو اس صورت میں پسند کرتا ہے کہ عام آدمی بھی بااختیار ہو۔ سرمایہ داری نظام کے حق میں دلائل دینے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ فطری نظام ہے، اس میں کوئی جتنا دولت مند بننا چاہے بن سکتا ہے، جتنا اس کی قابلیت ہے وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے۔ جو اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں یہ طبقاتی نظام ہے، کچھ لوگ طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ غربت کی لکیر سے
زیادہ تر لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور بے اختیار بھی ہیں۔ اس لیے کہیں کہیں مختلف عقیدے اور فلسفوں کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ سرمایہ داری نظام کے خلاف بھی جد و جہد ہوتا ہے۔ مجھے اس بات پہ میں بھی قائل ہوں کہ سرمایہ داری نظام فطری تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ ایک سکالر کی بات کوٹ کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان انسانیت کی معراج تک پہنچتا ہے، اگرچہ وہ سرمایہ داری نظام میں طاقتور ہوا ہے، دولت مند ہوا ہے، جب وہ انسانیت کی معراج تک پہنچتا ہے، میچور ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی تمام دولت، اس کی اکثریت چیریٹی میں دے دیتا ہے، خیرات میں دے دیتا ہے، لوگوں کی فلاح میں خرچ کرتا ہے۔ یہی انسانیت کی معراج ہے۔ جو لوگ سرمایہ داری نظام میں دولت مند ہیں اور دولت کو مزید اپنے پاس اکٹھا کرتے جا رہے ہیں، اختیارات کو اپنے پاس اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دولت کو اپنے پاس اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اجارہ داری قائم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انسانیت کی معراج تک نہیں ہے۔ اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو انسان انسانیت کی معراج تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ انسان خود اپنا محاسبہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی وہ تربیت، وہ نظریات کہاں سے آئیں گے؟ یہ بھی ایک قابل بحث بات ہے۔ بات یہ ہے جو ہم اب جس خطے میں ہم رہتے ہیں، اب یورپ کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں ایک بات تو طے ہے، وہ کسی نظریات کی، کسی مذہب کی، کسی فلسفے کی منوان مخالفت عام طور پر ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ وہ نہیں کرتے، لیکن ان میں ایک بات بہت اچھی ہے، وہ کسی کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ کوئی اپنے عقائد بیان کر رہا ہے، کوئی اپنا نظریات بتا رہا ہے، کوئی اپنی بات کر رہا ہے، نئی تحقیق کر رہا ہے یا نئی تحقیق کے مطابق اس کا رزلٹ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس میں منع نہیں ہے۔ اس ماحول میں لوگوں نے وہاں کی حکومتوں پہ بھی اثر ڈالا ہے۔ وہ حکومتیں اب عوام کی فلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں، کرپشن نہیں کر سکتے اس حد تک، عوام کو زیادہ پریشان نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ طبقاتی نظام میں آ کر سب کو مشکل میں نہیں ڈال سکتے، اپنے مفادات کے لیے وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں بات کرنے اور لوگوں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے لوگ کافی حد تک میچور ہیں، سمجھدار ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں، جلسہ کر سکتے ہیں، جلوس کر سکتے ہیں، مخالفت کر سکتے ہیں، حکمرانوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ عوام میں آئیں۔ یورپ میں ایسا ہے، امریکہ میں ہے ایسا،
یا دنیا کے کچھ ممالک میں، خاص طور پر ہم یہاں اپنے ملک میں کچھ زیادہ ہی پھنس چکے ہیں۔ مجھے اپنے علاقے اپنے ملک کے جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، کسی پارٹی کے سربراہ کو اپنی منشور کو بتانے، کسی نظریات کے تحت عوام کی فلاح کے لیے کام کرنے کی بات، ایسے ایکسپرٹ لوگوں کو ان کی بات کرنے کے بجائے آپ اکثر دیکھیں گے کہ نعرہ بازیوں پر بات ہوتی ہے۔ کسی کو لیڈر بنا دیا، کسی کو انقلابی بنا دیا، کسی کی عقیدت میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹی پر عام آدمی کو بااختیار ہونے کی بات نہیں کی جاتی، اور عام آدمی کو باشعور کرنے کی بھی بات نہیں کی جاتی۔ میں اب اگر یہ کہوں کہ یہاں جان بوجھ کر عوام کو سچائی سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمام پارٹیاں، سچائی صرف یہ ہے کہ عام آدمی بااختیار ہو اور حکومت کے کاموں میں، حکومت کے ہر معاملات میں اس کی اہمیت ہو، تب حکمران اس کی فلاح کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے کچھ سوچیں گے، کچھ کریں گے۔ جب عام آدمی بے اختیار ہو، نعروں کی وجہ سے اس سے ووٹ لیا جا رہا ہو، عقیدے کی بنیاد پر، اور کچھ ہیرو دکھا کر، ان کی قربانیاں دکھا کر، تو اس طرح سے عوام کو اپنے حق سے دور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہاں بڑی پارٹیوں کا نام لیں، اس وقت 2-3 پارٹیاں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، وہ تمام دائرہ کا جو ہے نا وہ چند لوگوں کے گرد ہے، اور جیالے اور اس طرح کی بات ہے۔ نون لیگ ہے، اس کا بھی اپنا طریقہ کار ہے۔ پی ٹی آئی ہے، نوجوانوں میں جوش پیدا کیا، جذبہ پیدا کیا۔ چھوٹی بڑی پارٹیاں ہیں۔ عوام کو باشعور کرنے کی بات کوئی بھی نہیں کر رہا۔ حکمرانوں کو اپنے عام آدمی کے بااختیار کرنے کی بات کوئی نہیں کر رہا۔ دنیا کے ساتھ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تعلیم دینے کی بات کوئی نہیں کر رہا، شعور کی بات کوئی نہیں کر رہا، اور جد و جہد کی بات بھی نہیں کیا جاتا کہ کوئی حکمران اگر صحیح نہیں ہے تو اس کے خلاف جد و جہد کیا جائے۔ اور صحیح حکمران ہوتے کیسے ہیں، اس بارے میں کوئی شعور نہیں دیا جاتا۔ لگتا ایسے ہے کہ کوئی ایسی انہونی طاقت ہے جو کچھ طبقات کو اقتدار دے کر انہیں اتنا بااختیار کرتا ہے کہ وہ عوام کے لیے شعور، بہتر تعلیم، جدید تقاضوں کے ہم آہنگ کرنے کے بارے میں کوئی کام نہ کریں، بس چند سال اپنے پورے کریں، اپنے کوئی ایجنڈا ہے وہ پورا کریں، اس کے بعد جو ہے نا پھر دوسری کی باری۔ اس طرح سے ہم پوری دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ جب ہم
جب عام آدمی باشعور نہیں ہوگا، اپنے اقتدار کے بارے میں، اپنے حکمرانی کے بارے میں وہ نہ سمجھے، وہ لالچ میں آ کر ووٹ دے، لالچ میں رہے اور وہ خوف میں رہے. دو چیزیں دنیا میں، اگر خوف اور لالچ میں کوئی قوم، کوئی گروپ، کوئی گروہ اگر فیصلے کرے گا، تمام فیصلے اس کے خلاف ہوں گے. یہی دو چیزیں خطرناک ہیں. ان سے نکلا کیسے جائے، اس کے بارے میں ان پارٹیوں کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. جو جان بوجھ کر تمام کے تمام خوف میں رکھنا چاہ رہے ہیں، عوام کو لالچ میں رکھنا چاہ رہے ہیں، اور کوئی جد و جہد، اصولی جد و جہد جو کسی ریاست کو آگے لے کے جائے، جو عوام کو بااختیار بنائے، طاقتور بنائے، باشعور بنائے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا یا بہت کم کیا جا رہا ہے. اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ خوشی کی بات ہے کہ جس طرح سے ابھی یہ فیس بک ہے، یہ میڈیا آیا ہے، تو جہاں سے بھی آیا ہے یہ اس کا کردار بہت بہتر ہے. اس کو ہم عام آدمی، وہ لوگ جو عام آدمی کو باوقار، بااختیار بنانا چاہ رہے ہیں، وہ اس پر آئیں، لوگوں کے ساتھ رہیں، لوگوں کو بااختیار کرنے میں، حکمرانی میں حصہ دار کرنے میں، اور ان کی اپنی موقف کی طاقت ان کو سمجھانے میں اپنا کردار ادا کریں. نہ کہ کسی ہیرو، کسی عقیدے، کسی نعرہ بازی کے پیچھے عوام لگا رہے، اور اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں. اس سے ہم مزید پیچھے چلے جائیں گے. ہمارا ایجنڈا ایک ہونا چاہیے: عوام بااختیار ہو، حکمرانی میں حصے دار ہو، باشعور ہو. ایسے حکمران کو بالکل برداشت نہ کرے جو عوامی امنگوں کے خلاف ہو، جو یہاں کے تمام اکائیوں کو اکٹھا کرنے میں ناکام ہو، جو ان کو ایک قوم، ایک گول، ایک مقصد کے تحت اکٹھا کرنے میں وہ ناکام ہو. ایسے حکمران کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے عوام کو تیار کیا جائے، عوام کو باشعور کیا جائے. اسی پر کام ہونا چاہیے. جب زیادہ سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا پہ آئیں گے، جب زیادہ سے زیادہ لوگ بات کریں گے، اب جو آپ دیکھیں گے، آپ یہاں ہمارے ہاں چھپایا گیا ہے، سچائی کو چھپایا گیا ہے. یہاں فلسفہ نہیں پڑھایا جاتا، یہاں انقلاب نہیں پڑھائے جاتے، یہاں دنیا کے وہ لوگ، ان لوگوں کا بھول کے بھی تذکرہ نہیں کیا جاتا جہاں بڑے بڑے طاقتور حکمرانوں کو اقتدار چھوڑنا پڑا اور عوام جیت گئے. ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں عوام کو باشعور کرنے، حکمرانی میں بااختیار کرنے کے لیے کوئی بھی جو جمہوریت کی لیبل لگائے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں ہے. وہ کچھ حد تک اپنے نعرہ بازیوں تک عوام کو آگے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اس پر ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کیوں فلسفہ نہیں پڑھایا جاتا، صحیح تاریخ نہیں پڑھایا جاتا. انقلابی لوگوں کے بجائے انقلابی لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. وہ انقلابی لوگ جو عام آدمی کو بااختیار کرنا چاہ رہے تھے،
اور جنہوں نے بااختیار کیا۔ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں عوامی حکومتیں ہیں اور عوام وہاں حکمران ہے، طاقتور بھی ہے، عوام کے شعور کے مطابق وہاں فیصلے ہوتے ہیں، اور حکمرانوں کو وہاں جرأت نہیں ہوتی کہ وہ عوام کی امنگوں کے خلاف کوئی بات کرے، کوئی نعرہ بازی سے کام لے کر آگے آئے، کسی عقیدے کو زیادہ پرموٹ کریں۔ اس طرح باوقار قوموں میں اس طرح نہیں کیا جاتا۔ تو ہمیں بھی نعرہ بازیوں سے، عقیدوں سے ہٹ کر عوام کو طاقتور کرنے کے لیے، اقتدار میں حصے دار کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔